السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے غیاث الدین تغلق۔ غیاث الدین تغلق دہلی سلطنت میں تغلق خاندان کا پہلا حکمران تھا۔ غازی ملک یا تغلق غازی بطور غیاث الدین تغلق 1320 عیسوی سے 1325 عیسوی تک دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ اسے ہندوستان میں تغلق خاندان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کل 29 بار منگول حملوں کو ناکام بنایا۔ سلطان بننے سے پہلے انہیں قطب الدین مبارک خلجی کے دور میں شمال مغربی سرحدی صوبے کا طاقتور گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ دہلی سلطنت کے پہلے سلطان تھے جنہوں نے اپنے نام میں لفظ غازی کا اضافہ کیا۔ غیاث الدین کے والد کرونا ایک ترک غلام تھے۔ سلطان نے اپنی اقتصادی پالیسی کی بنیاد پر اقتصادی اصلاحات کیں۔ اس نے درمیانی ذمہ داروں کو پرانے حقوق واپس کر دیے، خاص طور پر مقتدوں، اور انہیں وہی حیثیت بحال کر دی جو بلبن کے زمانے میں حاصل تھی۔ غیاث الدین نے امیروں کی زمینیں واپس کر دی۔ اس نے آبپاشی کے لیے کنویں اور نہریں بنوائیں۔ غالباً غیاث الدین پہلا سلطان تھا جس نے نہر بنوائی۔ علاؤ الدین کی سخت پالیسی کے خلاف اس نے لبرلزم کی پالیسی اپنائی، جسے برانی یا رسمیہ یا مرکزی پالیسی کہا گیا۔ اس نے تغلق خاندان کی بنیاد رکھی اور 1320 سے 1325 تک سلطنت دہلی پر حکومت کی۔ منگولوں کے خلاف غیاث الدین کی پالیسی سخت تھی۔ اس نے منگول قیدیوں کو سخت سزائیں دی۔ اس نے امروہہ کی جنگ میں منگولوں کو شکست دی۔ جب غیاث الدین ملتان سے دہلی منتقل ہوا تو سومرو قبیلے نے بغاوت کر کے ٹھٹھہ پر قبضہ کر لیا۔ تغلق نے تاج الدین ملک کو ملتان کا گورنر اور خواجہ کھتری کو بھکر کا گورنر مقرر کیا۔ انہوں نے سیون کا چارج ملک علی شیر کو سونپ دیا۔ 1323 عیسوی میں غیاث الدین اپنے بیٹے زونا خان، جس کو بعد میں محمد بن تغلق کے نام سے جانا جاتا ہے، کو دارالحکومت ورنگل کی مہم پر بھیجا۔ ورنگل کے آنے والے محاصرے کے نتیجے میں ورنگل اور کاکتیہ خاندان کا مکمل خاتمہ ہوا۔ خلجی خاندان کے دور میں غیاث الدین دیپال پور کا گورنر مقرر ہوا۔ علاؤ الدین خلجی کے دور میں اس نے ملتان، اچ اور سندھ کو چغتائی خان کے حملوں سے تحفظ فراہم کیا۔ غیاث الدین نے ورنگل پر حملہ کیا، لیکن وہ وہاں کاکتیہ بادشاہ پرتاپ رودور دیو کو شکست دینے میں ناکام ہوا۔ 1323 اس میں دوسری مہم کے تحت غیاث الدین تغلق نے شہزادے جونا خان کو جنوبی ہند میں سلطنت کی تسلط بحال کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جونا خان نے ورنگل کے کاکتیہ اور مدورہ کی پانڈیا سلطنتوں کو فتح کیا، انہیں دہلی سلطنت میں شامل کیا۔ اس طرح غیاث الدین کے زمانے میں پہلی بار جنوبی ریاستوں کو دہلی سلطنت میں ضم کر دیا گیا۔ ورنگل ان ریاستوں میں سے پہلی ریاست تھی۔ غیاث الدین تغلق مکمل طور پر سامراجی تھا۔ اس نے علاؤ الدین خلجی کی جنوبی پالیسی کو ترک کر دیا اور جنوبی ریاستوں کو دہلی سلطنت میں شامل کیا۔ جب غیاث الدین بنگال میں تھا تب ہی خبر ملی کہ اس کے بیٹے زونا خان یعنی محمد بن تغلق نظام الدین اولیاء کا شاگرد بن گیا اور وہ اسے بادشاہ ہونے کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ جب نظام الدین اولیاء کو غیاث الدین تغلق نے دھمکی دی تو اولیاء نے جواب دیا کہ ہنور دہلی بہت دور ہے، یعنی دہلی ابھی بہت دور ہے۔ برانی کے مطابق جہاں علاؤ الدین خلجی نے حکمرانی قائم کرنے کے لیے خون ریزی اور استدبار کی پالیسی اپنائی، وہیں غیاث الدین نے بغیر کسی سختی کے 4 سال میں اسے ممکن بنایا۔ غیاث الدین نے اپنی طاقت قائم کرنے کے بعد امیروں اور عوام کی حوصلہ افزائی کی۔ خالص ترک نژاد ہونے کی وجہ سے انہیں اس کام میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ عوام کی سہولت کے لیے غیاث الدین نے اپنے دارالحکومت میں قلعے، پل اور نہریں بنوائیں۔ سلطنت کے دور میں ڈاک کا نظام کو مضبوط کر دیا۔ برانی نے ڈاک کے نظام میں تفصیلی وضاحت کی۔ اس نے جسمانی اذیت، ریاستی قرض کی وصولی سے منع کر دیا۔ غیاث الدین ایک کٹر سنی مسلمان تھا۔ وہ اسلام پر گہرا ایمان رکھتا تھا، اس کے اصولوں پر احتیاط پر عمل کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔ وہ اپنی سلطنت کی اکثریت کے مذہب سے دشمنی نہیں رکھتا تھا، بلکہ ان پر رحم بھی نہیں کرتا تھا۔ جب غیاث الدین تغلق بنگال کی مہم سے واپس آ رہا تو واپسی پر سلطان غیاث الدین تغلق آباد سے 8 کلومیٹر دور افغان پور میں ایک محل جو احمد ایاز نے اپنے بیٹے جونا خان کی ہدایت پر لکڑی سے بنایا تھا میں داخل ہوا تو محل گر گیا، جس میں ان کا انتقال مارچ 1325 عیسوی میں ہوا۔ ابن بطوطہ کے مطابق غیاث الدین کو اس کے بیٹے زونا خان یعنی محمد بن تغلق نے سازش کے ذریعے قتل کرایا۔ مہربانی فرما کر میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔